بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ استاد کا درجہ بلند ہے یا کہ والدین میں سے۔ تو عمومی طور پر جو آج کے زمانے میں کنسیپٹ پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ استاد کا درجہ بہت بلند ہے۔ ایک دفعہ ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہوا۔ بہت بڑے عالم دین تھے، اسکالر تھے، متقی صالح تھے۔ وہ کسی مجلس میں بیٹھے تو لوگوں میں سے کسی نے ان سے سوال کیا، حضرت ہمیں آپ سے کچھ رہنمائی چاہیے، یہ بتائیے کہ استاد کو ہم زیادہ قابل عزت سمجھیں یا والدین کو؟ تو جس طرح آپ بھی سوچ رہے ہوں گے ان کے ذہن میں بھی یہی باتیں تھیں کہ جناب استاد کا درجہ والدین سے بلند ہے، اس لیے کہ جو والدین ہوتے ہیں وہ انسان کو آسمان سے زمین پر لانے کا سبب بنتے ہیں، لیکن جو استاد ہوتا ہے، ہادی ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، وہ انسان کو زمین سے آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اور اس کو پرواز کے لیے پر عطا کرتا ہے اور اس کو دنیا میں بلندی درجات اور جیسے آپ ساری باتیں سمجھتے ہیں استادوں کے ذریعے ملتی ہیں۔ جب یہ بات اس عالم دین نے لوگوں کو بتائی تو پاس محفل میں بیٹھا ہوا ایک سادہ مسکین سا ایک درویش بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، جناب آپ مجھے یہ بتائیے، آپ اس قدر علم کے حامل ہیں، ماشاءاللہ آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے اور آپ سے لوگ رہنمائی لیتے ہیں، لیکن مجھے بڑا تعجب ہے آپ کے اس جواب پر کہ آپ نے قیاس کو قرآن پر اور سنت پر ترجیح دے دی۔ تو یہ جو عالم تھے یہ بھی متقی تھے، صالح تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی فکر سے بہتر فکر کا حامل ایک درویش خدا مست دری پر بیٹھا تھا اور اس نے جو بات کی تھی وہ بڑی مدلل تھی، قابل قبول تھی، انہوں نے کہا، جناب آپ ہمیں مزید کچھ رہنمائی دیجئے۔ تو انہوں نے آگے سے ایک اور بات ارشاد فرمائی۔ وہ کہنے لگے، جناب بات اس طرح سے ہے کہ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو رضائی ماں بنتی ہے سویبہ، جو جس کو بطور تحفہ آقا علیہ السلام کی پیدائش پر آزاد بھی کیا گیا تھا، اس نے حضور کو دودھ بھی پلایا تھا۔ وہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئیں تو حضور نے اپنی کملی، اپنی دستار مبارک ان کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ تو یہ ادب تھا رضائی ماں کا۔ اب رضائی ماں کا اگر یہ ادب ہے تو حقیقی ماں کا کیا ادب ہوگا؟ تو اس درویش نے انہیں بتایا، جناب آپ نے منسوس چیز پر قیاس کو ترجیح دے دی۔ دیکھیے قرآن پاک پڑھیے تو آپ کو کہیں بھی استاد کے حوالے سے ڈائریکٹلی آیت قرآنی، نص قرآنی نہیں ملے گی۔ بے شک ہم والدین پر استاد کو قیاس کرتے ہیں اور اسے وہی درجہ دیتے ہیں، اور کوشش بعض اوقات یہ بھی کی جاتی ہے، لوگ دیتے ہیں بلند درجہ دیتے ہیں، لیکن وہ قیاس سے ثابت ہے۔ تو اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کچھ الفاظ غلط العام ہو جاتے ہیں، بنے کسی اور معنی کے لیے ہوتے ہیں، استعمال کسی اور معنی میں ہوتے ہیں، اور وہ اس قدر مشہور ہو جاتے ہیں کہ ان کو قبولیت کا درجہ مل جاتا ہے، غلط چیز کو بھی درست تصور کیا جاتا ہے۔ یوں ہی ہمارے ہاں کچھ تصورات ایسے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں اور کچھ خیالات ایسے ہیں جن کو ہم نے قرآن اور سنت کا درجہ دے رکھا ہے۔ جیسے یہ واقعہ میں نے عرض کیا، تو اس کے پیچھے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب گورنر یمن بنا کر بھیجا تو آپ سے پوچھا، اے معاذ یہ بتائیے کہ جب آپ کے سامنے کوئی معاملہ پیش ہوگا تو آپ کیسے اس کا فیصلہ کرو گے؟ بما تقضی معاذ یا معاذ؟ تو آپ نے عرض کی، حضور بے کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب کھولوں گا، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق فیصلہ دوں گا۔ اور حضور نے فرمایا، اگر فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهَا، اگر تم اس کتاب کے اندر وہ چیز نہ پاؤ، تو انہوں نے عرض کی، حضور بے سنت رسول اللہ، میں آپ کی سنت میں اسے دیکھوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر سنت میں بھی آپ کو وہ مسئلہ نہ ملے تو پھر
انہوں نے عرض کی حضور پھر میں اپنی رائے سے، قیاس سے اور میں اپنی اس اجتہاد سے فیصلہ دوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد بیان کی اور ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا شکر ہے اللہ کا کہ جس نے اللہ کے رسول کو یہ ہدایت عطا کی۔ مفہوم حدیث میں نے بیان کی۔ تو حاضرین، پیغام یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی معاملے کے اندر اگر کوئی فیصلہ دینا ہو، حتمی بات کرنی ہو، تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کا حکم دیکھنا ہے کہ اس معاملے میں ہمیں اللہ رب العالمین کی کتاب کیا رہنمائی دیتی ہے، اس کو سب سے پہلے ترجیح حاصل ہے۔ پھر اگر ہمیں قرآن کے اندر وہ حکم واضح نظر نہیں مل آتا یا ہم نہیں سمجھ سکتے، پھر رسول اللہ کی سنت ہمارے لیے رہنما ہے۔ اور پھر اگر قرآن اور سنت دونوں میں ہمیں اس مسئلے کی پراپر رہنمائی، واضح رہنمائی نہیں ملتی، نص نہیں ملتی، حدیث نہیں ملتی، تو پھر ہم قیاس اور اجماع اور قیاس کی طرف جاتے ہیں۔ حاضرین، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔